دکھائیں گے آپ سے کچھ ہی دیر میں ایک تصویر جو کہ ہے ڈاکٹر عامر لیاقت کی، اور وہ تصویر کے حوالے سے ہم آپ کو بتائیں کہ ٹاپ سٹوریز میں دکھا دی ہے، ہاں جی وہ بڑی مزیدار سی تصویر تھی یار. لائک میں یہ سوچ رہا ہوں کہ پہلے کبھی آپ جہاز دکھاتے ہیں، کبھی آپ دکھاتے ہیں تصویریں، کبھی آپ دکھاتے ہیں نسوار، آپ کو کچھ نہیں پتا کہ آپ نے کرنا کیا ہے. آپ ویڈیو گیم کی تصویریں دکھاتے ہیں، آپ کبوتر کے ذریعے ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ جاسوسی کر رہے ہیں. یار آپ چاہتے کیا ہیں بھائی؟ مسئلہ اشفاق پتہ کیا، دیکھیں ایک طرف تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے کنٹرول حاصل کیا ہے افغانستان پہ طالبان نے تو انڈین میڈیا بوکھلاہٹ کا شکار ہے، لیکن اب یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ افغانستان میں اب آپ کو جو نیا شاہکار ہے جناب، یہ افغانستان رپورٹر کے سامنے ہم دیکھ رہے جی کہ کس طریقے سے انہوں نے کیا کہ افغان صحافی نے رکن قومی اسمبلی اور کراچی کی معروف سیاسی رہنما ٹی وی اینکر پرسن ڈاکٹر عامر لیاقت کے اشتہار کی تصویر کو ٹویٹ کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ پنجشیر میں پاکستانی کمانڈو کرنل عادل جو ہے وہ لڑائی کے دوران مارے گئے. اب یہ سمجھ میں نہیں آتی، چلے ہمیں یہ تو پتا تھا کہ انڈین میڈیا اس پر کافی سارے بوک کا شکار ہے، لیکن ایک افغانی صحافی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کس کے ایجنڈے پر ہے کہ وہ ظاہر ہے. میری بات سنیں مدیحہ، جب کچھ ایک ہوتا ہے نا کہ جب آپ وہاں سے سارے اپنا چیزیں لے گئے ہیں لیکن آپ کے کچھ ہمدرد رہ جاتے ہیں، کچھ ہمدرد وہاں رہ جاتے ہیں، یا کچھ ہمدرد ملک سے، آئی ایم شیور کہ یہ ملک سے باہر کہیں پر بیٹھے ہوں گے یہ جو صحافی بھی ہیں، اور انہوں نے چاہا کیوں نہ اپنے بھارتی جو ہمارے ساتھی ہیں ان کو کسی طریقے سے خوش کیا جائے، ان کو بتایا جائے. بات سنیں، دیکھیں انہوں نے اتنی زیادہ انویسٹمنٹ کی، ہو سکتا ہے ان پہ بھی انویسٹمنٹ کی ہو تو پھر صلہ تو ملنا چاہیے، صلہ تو ملنا چاہیے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ وہ ویڈیو گیم بنانے والی کمپنی ہے نا جس کے جہاز دکھا رہے تھے، پھر 2018 کی جو ہے وہ امریکی طیاروں کی فوٹیج، 2-3 فوٹیج مکس کر کے کیا کیا کرتے رہتے ہیں. وہ دیکھیں جی، یہ طیارے دکھا رہے ہیں کہ جی پنجشیر میں پاکستانی فضائیہ جو ہے وہ یہ کر رہی ہے اور وہ کر رئی ہے، اور جناب وہاں پر جناب یہ گرا دیا گیا، وہ گرا دیا گیا. اب پتہ چل رہا ہے اشفاق، بڑی مرچیں لگی مجھے انڈین میڈیا کو، اور اسپیسیفکلی ISI کے چیف لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا دورہ کابل، اور 2 روز پہلے شمالی صوبے پنجشیر پر طالبان کی کنٹرول کے بعد تو بھارتی میڈیا نے پاکستان کے خلاف ایک مزاح کا خیز محاذ جو ہے نا وہ چھیڑ دیا ہے. اب جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریپبلک ٹی وی، زی ہندوستان اور ٹائمز ناؤ، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری ہم نے دیکھا ہے کہ جو چیزیں بہت ساری ایسی چیزیں ہم نے دیکھا کہ مسلسل جو ان کے چینلز ہیں وہ کر رہے ہیں اور کر ہی جا رہے ہیں. دیر از نو اسٹاپ ٹو اٹ. اچھا، اور اس کے علاوہ مطلب اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بھائی کیا مسئلہ ہے، اور پنجشیر کو لے کے تو بھارت کو جس قدر ویسے لگا جیسے بھارت وہ اس بے رہ رہا تھا پنجشیر. مجھے ایک بات بتائیں نا کہ جب آپ اپنے ہی طیارے، آپ یہ مثال دے دیں 1965 کی جنگ میں کیا پروپیگنڈا ہوا، ٹھیک ہے، کس طرح سے پروپیگیٹ کرتے رہے. 1999 کرگل میں کس طریقے سے یہ پروپیگیٹ کرتے رہے. اس کے بعد سے جناب جو بھی اسٹینڈ آف ہوتا رہا، اور ان کے ننھے منھے، آپ میری بات سنیں نا، جو سرجیکل اسٹرائک، ہاں جی بالاکوٹ کی سرجیکل اسٹرائک، ہمارے درخت مار دیا آپ نے، ٹھیک ہے، ہمارے کوے 2 دن وزیر اعظم صاحب درخت لگا رہے ہیں اور یہ جا کے جناب درخت وہاں پر گرا رہے ہیں. مطلب آپ کیا چاہتے ہیں بھائی؟ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جناب وہ جی ہم نے وہاں پر اچھا وہ بیسیکلی خوف کا عالم تھا. ہم نے اسکواڈرن لیڈر عبد الرحمان سے بھی جب بات کی تھی تو بھائی بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے طیارے جو ہیں وہ تیز ترین جن کی کیپیسٹی تھی ان کو بھیجا سائڈ سے کہ جا کے وہ بم گرا کے آئیں. اب جیسے ہی پاک فضائیہ کے شاہین بلند ہوئے، ہوا میں گئے تو ان کو ڈر کے مارے انہوں نے کہا کہ جیسا سوجا جہاں پر وہ بھاگتے چور کی لنگوٹی والا معاملہ ہو گیا. لیکن اشفاق اتنی خبردبر جو انڈین میڈیا نے مچائی ہے لٹرلی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی. اور اسی والے سے مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی مظہر عباس صاحب، ان کو شامل گفتگو کریں گے. مظہر صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. مظہر صاحب، افغانستان پہ کنٹرول جو ہے طالبان کا ہے، پنجشیر پہ بھی کنٹرول انہوں نے مکمل طور پہ حاصل کر لیا، لیکن سم ہاؤ بھارت کو اتنا کیا مسئلہ ہے کہ بھارت نے ہر چیز میں پاکستان کو انوالو کرنا شروع کر دیا؟ بھارتی میڈیا کیوں اتنی مخمصے، تذبذب اور تکلیف کا شکار ہے؟ جی بہت بہت شکریہ. دیکھیے یہ جو بھارتی خاص طور پہ الیکٹرانک میڈیا ہے، یہ پہلے دن سے، آج کی بات نہیں، یہ 90s میں جب پرائیویٹ ٹی وی چینل انڈیا میں آنے شروع ہوئے تھے، اور یہ کارگل کے وقت ہوا تھا، اور اس وقت سے جو خاص طور پہ پرائیویٹ ٹیلی ویژن چینلز ہیں، میجورٹی آف دیم، سب نہیں لیکن میجورٹی جو ہے وہ صرف پروپیگنڈے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے RSS کے اسپوکس مین ہیں، بی جے پی کے جو پے رول پہ ہیں، وہ ان کا پورا نیریٹو جو ہے وہ صرف پروپیگنڈے پہ ہے. اور خود انڈیا میں جو سیریس صحافی ہیں، جو پروفیشنل جرنلسٹ ہیں، وہ خود بھی اس بات سے کافی نالاں ہیں کہ جو انڈین میڈیا، اگر آپ کو یاد ہو جو بامبے والا واقعہ ہوا تھا، اس میں باقاعدہ ایک ٹیلی ویژن چینل نے پورا ایک موک کیا
ایک طرح کا, اور انہوں نے دکھایا کہ جی یہ ٹیررسٹ اس جگہ کھڑا ہوا ہے اور وہ ہے, اور بعد میں پتہ چلا وہ سارا فیک تھا. اور اس کے بعد وہاں کی جو ان کی جو اتھارٹیز ہیں, جو میڈیا اتھارٹیز ہیں, انہوں نے اس چیز کا بڑا سخت نوٹس لیا. لیکن اب یہ بہت زیادہ ایکسٹریم پہ پہنچ گیا ہے وہی, لیکن مائنڈ سیٹ وہی ہے جو پرائیویٹ ٹی وی چینلز کا میجورٹی کا جو ایک بنایا گیا ہے کہ آپ نے صرف ایک پروپیگنڈا کرنا ہے اینٹائی پاکستان خاص طور پہ, اور ایون ادروائز بھی, اور ہیٹ پھیلانا ہے. اس پورے اگر آپ اس کا انڈیا میڈیا کا جائزہ لیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ کسی بھی طریقے سے خود میڈیا کے ڈیفینیشن کو پورا نہیں کرتا. مظہر صاحب, آپ کے علم میں ہے کہ وہ جو ای یو ڈس انفو لیب نے جس طرح سے شریواستو گروپ اور کس طریقے سے پاکستان مخالف یہ پروپیگیٹ کرتے ہیں, وہ ایک بڑا ہائی لائٹ کیا تھا, بے نقاب کیا تھا اس وقت بھی, تو وہ اسی جانب اشارہ تھا. جی بالکل, اور دیکھیں یہ چیز لاسٹ نہیں کرتی, یہ چیز کہیں نہ کہیں ایکسپوز ہو جاتی ہے, اور جب آپ ایکسپوز ہوتے ہیں تو آپ کی کریڈیبلٹی زیرو ہو جاتی ہے, اور جب کریڈیبلٹی زیرو ہوتی ہے تو لوگ جو ہے اس کو فالو کرنے چھوڑ دیتے ہیں. اور یہ بہت جلدی ہوگا انڈین ٹیلی ویژن کے ساتھ, بہت جلدی ہونے والا ہے, کیونکہ یہ بالکل اس کو پھر لوگ پرائیویٹ ٹی وی چینلز کو بھی اسٹیٹ اون ٹی وی چینلز اب سمجھنے لگے ہیں کہ انڈیا کا جو پرائیویٹ ٹی وی چینل ہے وہ دراصل اسٹیٹ اون ٹی وی چینلز ہیں, جس کو وہاں کے بہت سے بزنس ٹائکونز بیک کرتے ہیں گورنمنٹ کے اس کے اوپر, اور ان کا کام صرف ڈس انفارمیشن پھیلانا ہے, ان کا کام صرف ایجنڈا کرنا ہے اس کو. اور ہمیں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھنا چاہیے, اس سے کئی گنا بہتر ہیں. اس لیے ہمارے یہاں کم سے کم اس طرح کی جس طرح وہاں صورتحال ہے وہ آپ کو بالکل بھی نہ پرنٹ میں نظر آئے گی نہ الیکٹرانک میں نظر آئے گی, بیئرنگ فیو. لیکن آپ کو جنرلی پاکستان میں میڈیا بہت وائبرنٹ اس میں نظر آتا ہے, اور جو کچھ میڈیا کے ساتھ ہوتا ہے وہ بہت ہی ان نیسیسری ہوتا ہے, جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جس طرح ہمارے یہاں چیزوں کو مینیج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اگر صرف آپ ایڈیٹوریلی اسٹرانگ ہوں اور میڈیا کو ایڈیٹوریلی اسٹرانگ رکھیں تو آپ کو کسی بھی ریگولیشنز کی. لیکن مظہر صاحب ایک چیز کا کریڈٹ تو آپ دیں گے ڈاکٹر عامر لیاقت کو کہ جو انہوں نے جس طریقے سے جاندار اداکاری سے تصویر بنوائی تھی کہ لوگوں کو سچ کا گمان ہوتا ہے. بس دیکھیں نا, میں نے بیئرنگ فیو اسی لیے کہا تھا, اور وہ غیر ضروری چیزیں ہوتی ہیں. دیکھیے مجھے وہ زبان استعمال نہیں کرنی جو انڈین میڈیا استعمال کرتی ہے, مجھے جرنلسٹ کی لینگویج استعمال کرنی ہے, مجھے پروفیشنل کی لینگویج, اور اسی میں اس کا جواب. دیکھیے جو فیک ہوتا ہے نا وہ فیکٹ کو مات نہیں کر سکتا, وہ وقتی طور پہ ایک پروپیگنڈے کا ذریعہ ضرور بن سکتا ہے, لیکن جو حقیقت ہے وہ لاسٹ کرتی ہے, وہی الٹیمیٹلی پریویل کرتی ہے. دنیا کو پتہ چلتا ہے الٹیمیٹلی کہ جو چیز کی گئی ہے اس کا نتیجہ جو ہے وہ یہی ہے, کیونکہ وہ فیک تھی, اور اس سے پھر وہ پوری سوسائٹی جو ہے وہ اس کو واچ نہیں کرتی, اس کو ریجیکٹ کرتی ہے. اور یہی انڈین میڈیا کے ساتھ کہ انہوں نے باقاعدہ اب ایک بریکٹ کر دیا خود جو انڈیا. اور پھر یہاں پہ ہم مظہر صاحب یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جب میڈیا اتنا پروپیگنڈا کر رہا ہے تو وہاں کی عوام پہ اس کا کیا اثر پڑتا ہوگا, ان کے اپنے مزاج میں سے کتنی نفرت جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے. تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر ٹالرنس جو ہے اپنے تمام تر معاملات کو لیکن کافی زیادہ دن بدن کم ہوتی چلی جا رہی ہے. بہت شکریہ جی مظہر عباس صاحب, سینئر صحافی اس وقت موجود تھے.